یہ مجھے بتائیں اب ساؤتھ پنجاب کی تو تقریباً کنک ہم سن رہے ہیں کہ اونے پونے بک گئی ہے، اب سینٹرل پنجاب کی گندم رہ گئی ہے شاید، لیکن موٹر وے کے ساتھ جائیں تو وہ تو وہاں پہ بھی کٹائی ساری ہو گئی بھی ہے قریباً. تو اب کس چیز کا احتجاج ہے؟ جو جھٹکا لگنا تھا وہ تو کسانوں کو لگ نہیں گیا، جو تباہی ہونی تھی وہ ہو نہیں گئی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ عاشق کرمانی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ہمارے وزیر زراعت ہیں اور خود ذمہ دار بھی ہیں. میرے خیال میں فوڈ منسٹر تو کہہ سکتا ہے کہ نمی ہے، عظما بخاری صاحبہ کہہ سکتی ہیں کہ نمی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی صوبے میں، ایک ہی ضلع میں پاسکو خرید کر رہا ہے، وہاں نمی نہیں ہے. پنجاب سیڈ کارپوریشن خرید کر رہی ہے، وہاں نمی نہیں ہے. سینکڑوں ہماری سیڈ کمپنیاں وہ پرچیز کر رہی ہیں، ہماری نمی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر پرچیز کر رہا ہے، وہاں نمی نہیں ہے. یہ تو ہیں جی نہ لینے کے بہانے. حالانکہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی پبلک سے، اپنی جو عوام ہے اس صوبے کی، اس سے سچ بول دینا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. اگر اس طرح یہ بات کریں گے تو ہمیں ایک چیز آئے گی کہ ہمیں وہ ایک بچے نے جھوٹ بولا اپنے باپ سے، تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے اس بات کا افسوس نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا ہے. سر ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آگے ہم فوڈ سیکورٹی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنا نقصان پہنچ رہا ہے فوڈ سیکورٹی کو اس وقت. ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں. اگر اس کاشتکار کو اس کی صحیح اجرت نہیں ملتی، گندم کی اس کی قیمت نہیں ملتی، تو گندم کے بعد آپ کی دو بڑی فصلیں آ رہی ہیں جی اسی رقبے کے اوپر، ایک کپاس ہے، دوسری چاول ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم کپاس میں اور چاول میں پٹ گئے تو کیا ہوگا اس ملک کا؟ آپ کی دونوں مین، آپ کی پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ان دو فصلوں کے اوپر ہے، وہ کپاس ہے اور چاول ہے. اور پھر اگلے سال ہم پھر دوبارہ جب گندم کاشت کا وقت آئے گا تو یہ کاشتکار ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا کہ حکومت میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، حکومت نے میرے ساتھ کمٹمنٹ پوری نہیں کی. کیونکہ یہ کاشت کروانے والی بے شک اس وقت نگران حکومت تھی، لیکن حکومت پاکستان تھی اور حکومت پنجاب تھی جنہوں نے ہم سے کاشت کروائی اور کمپین چلائی کہ میکسیمم گندم لگا. اور کاشتکاروں نے کرمانی صاحب کو ہی میں شامل کر لوں. کرمانی صاحب آپ کو یاد ہے ہم نے آخری جو پروگرام ہے آپ دونوں کے ساتھ ہی 15 اپریل کو کیا تھا، جب ابھی شروع ہوا تھا کرائسس، تو آپ نے بھی کہا تھا یار یہ 2-4 دنوں میں مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، انشاءاللہ سب ہو جائے گا. 21 دن گزر گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10% یہ نمی والا یہ بھی بہانہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب گورنمنٹ آخر اس کو ریزالو کیوں نہیں کر پا رہی اس مسئلے کو. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور ہمیشہ کی طرح یہ پلیجر ہوتا ہے آپ کے پروگرام پہ آنے کا. میں گزارش کروں کہ بالکل آپ کے پچھلے پروگرام کا آپ نے حوالہ دیا. پنجاب گورنمنٹ کے پاس سٹورز، گوڈاؤنز آپ کے بھرے ہوئے ہیں. پنجاب گورنمنٹ ان کے اوپر مارک اپ کی بھاری اربوں روپے مارک اپ کے انداز میں پے کر رہی ہے. اور اس ویٹ کی کراپ جو کہ بے شک بمپر کراپ آئی، پچھلے سال یہ بمپر کراپ نہیں تھی، اس سال یہ بمپر کراپ آئی. لوگوں نے پچھلے سال بہت اچھا پیسہ کمایا گندم کی فصل سے. سو اس دفعہ لوگوں نے اپنے ہارویسٹ کر کے، شوگر کین ہارویسٹ کر کے، آلو انہوں نے ارلی ویٹ لگائی اور ود دا رزلٹ بمپر کراپ آئی. میں اس چیز کا بھی معترف ہوں کہ بمپر کراپ آنے کی سزا فارمر کو نہیں ملنی چاہیے، اور گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس چیز کی بخوبی معترف ہے. اور جس طرح کھوکر صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ چاہے وہ اس حکومت کا ہو، پچھلی حکومت کا ہو، رول پلے کیا ویٹ لگوانے کا. لیکن جب گورنمنٹ کے پاس بات آتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپریل کے مہینے کے اندر 64% زیادہ بارشیں ہوئیں، جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. کلائمیٹ چینج کا ہم ٹارگٹ ہیں، یہ پورے دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اور کلائمیٹ چینج یہی ہے کہ جو 10 دن میں بارش ہونی تھی وہ 2 دن اتنی بارش ہو کہ وہ 10 دن سے بھی زیادہ ہو جائے. پاسکو نے اپنی پروکیورمنٹ جو تھی پہلے شروع کر دی. پنجاب گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پر، اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ صورتحال جب دیکھی کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس آلریڈی سرپلس سٹاک پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنا ٹارگٹ 1.2 ملین سے 1.8 ملین کر دیا. اب ایک طرف پنجاب گورنمنٹ نے ویٹ جو سٹور میں پڑی ہے اس پہ مارک اپ ادا کرنا ہے، دوسری طرف 3.5 ملین ٹنز جو ہے وہ پاکستان پہنچ گئی ہوئی ہے. اب پنجاب گورنمنٹ اگر اپنا حساب لگائے کہ مجھے اگر میں ریزروز بھی رکھوں، کیری فارورڈ کا بھی حساب رکھوں، اگلے سال کی کھپت کا بھی حساب رکھوں، تو پنجاب گورنمنٹ کے پاس سرپلس ویٹ موجود ہے. تو سلوشن کیا ہے؟ نہیں میں گزارش کروں نا، سرپلس ویٹ موجود ہے. ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے کہ جو فارمرز نے
اپنی جمع پونجی سے فصل لگائی اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے انہیں ریٹ ملے اور وہ بارشوں کی وجہ سے ڈیلے ہوتا چلا گیا, امپورٹڈ ویٹ کی وجہ سے اس کے اوپر نقصان آیا. اس کا حل پنجاب گورنمنٹ کے پاس, دیکھیں ایک طرف پنجاب گورنمنٹ نے روٹی سستی رکھنی ہے, ایک طرف پنجاب گورنمنٹ نے 2900 2800 تو حل نہیں ہے ابھی آپ کے خیال میں, حل کوئی نہیں ہے پھر 20 روپے سے نہیں میری گزارش سننا, 20 روپے سے 16 لانا ہے. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے اور آنریبل چیف منسٹر نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فارمرز کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. کسی سٹیج پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ پروکیورمنٹ نہیں ہوگی. ہاں ڈیلے ضرور ہوئی, میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں, ڈیلے ہونے کی وجہ ہے امپورٹڈ ویٹ, ڈیلے ہونے کی وجہ ہے موئسچر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مالک صاحب پہلی دفعہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بارہا یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ فارمر کو جب ابھی ویٹ پہ جھٹکا پڑے گا تو وہ اگلی ویٹ سے پہلے شاید ڈسکریج ہو کر ویٹ نہ لگائے. سو اس ڈسکریجمنٹ سے بچنے کے لیے اور فارمر کو بچانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ 150 ارب روپے کے انٹرسٹ فری لونز لے کر آ رہی ہے فارمرز کے لیے. وہ لونز لانے کا مقصد ہے کہ جب آپ کی رائس کا ہارویسٹ ہو جائے گا تو فارمرز کو وہ کارڈ ملے گا جس کے ذریعے وہ فرٹیلائزر اور سیڈ خریدے گا اور اس فرٹیلائزر اور سیڈ کو استعمال کرے گا اپنی اگلی گندم کی فصل کے لیے, اور وہ اس کو پیسہ ملے گا جو وہ پیسہ سودیوں سے لیتا ہے. امپورٹڈ ویٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ 7 لاکھ ٹن وہ بھی ہے جو آپ کی ہی فیڈرل گورنمنٹ کے زمانے میں آیا ہے, یعنی کہ آپ لوگ بھی اتنے گناہگار ہیں جتنے ٹیکرز تھے. نہیں مالک صاحب آپ نے نہیں روکی نا, اس لیے ہو گئے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں روکی نا. مالک صاحب ہم گناہگار اس لیے ہو گئے کہ ہم نے پرانا جو امپورٹ آرڈر تھا اس کا 80% پہلے پہنچ گیا اور اس کے بعد 20% بعد میں پہنچ گیا, اور پرانا امپورٹ آرڈر تھا. ہم گناہگار اس لیے ہو گئے کہ ہم نے اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری کا حکم دے دیا وزیر اعظم پاکستان نے. کھوکھر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرضے دے رہے ہیں 150 بلین کے, آگے کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ سلوشن کوئی نہیں ہے, تو کیا کریں گے آپ لوگ ہڑتال کر کے, کیا کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت اپنی گندم ریلیز نہ کرنا, یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی, بہت بڑی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس 2.2 ملین ٹن پڑا ہے, یہ نارملی جو پرچیز کرتے ہیں وہ 4 ملین یا 4.5 ملین, ایک دفعہ 6.5 ملین بھی پنجاب نے پرچیز کی تھی. یعنی کہ عام پرچیز جو کرتے ہیں وہ 40 سے 45 لاکھ کرتے ہیں. ابھی بھی ان کے پاس بہت بڑا کوشن موجود ہے کہ یہ خرید کر سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ سٹور بھرے ہوئے ہیں. پہلے کون سے سٹور ہیں ہمارے پاس تھی پنجاب کے پاس؟ چند ایک جگہ پہ سٹور ہے, باقی تو اوپن گنجیاں لگی ہوئی ہیں باہر میدانوں میں, اور بھی لگ سکتی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ پاکستان کے کاشتکار کی سروائیول کیسے ہو سکتی ہے, کیسے وہ اگلی فصل کاشت کر سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, فرض کیا ابھی محترم کرمانی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم 150 ارب کے قرضے دیں گے. ایک کاشتکار سے 500-600 ارب لے لیا جائے, اس کا اپنے ذاتی جیب سے لے, اس کے بعد اس کو 150 روپے قرضہ دیا جائے. سر یہ بھی مناسب نہیں ہے. سر ہمیں قیمت چاہیے اپنی فصل کی, پوری دنیا قیمت دیتی ہے. امریکہ میں کئی دفعہ ہوا کہ فصل زیادہ ہوگی, انہوں نے اٹھا کے گندم کو ڈمپ کر دیا سمندر میں, لیکن کاشتکار کو سپورٹ کیا گیا. اگر سر اس وقت ہم جس طریقے سے ہم ہر سال اپنی آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں, ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں, اگر ہم نے فوڈ سیکورٹی پہ توجہ نہ دی, ایگریکلچر پہ توجہ نہ دی, ایگریکلچر ٹاپ پرائرٹی پہ نہ آئی, تو سر ہمیں آگے بڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں. ہم پہلے ہی 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں. کاشتکار کا قصور کیا؟ آج تو کاشتکار کی جتنی الحمدللہ اللہ کے کرم سے فصل اچھی ہوئی ہے, اس سے تو بیساکھی بنانی تھی, جشن مناتے کاشتکار. اس کے گھروں میں سوگ آ گیا کیونکہ اس کی گندم کوئی نہیں اٹھا رہا, اس کی بچوں کی شادیاں منسوخ ہو گئیں, علاج نہیں ہو رہا بچوں کا. کتنے آپ کے نزدیک کھوکھر صاحب کتنی کی گندم ابھی لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہے؟ 50 لائک 10 بلین, 11 بلین, 6 بلین. سر ہمارے جنوبی پنجاب میں تقریباً میرے خیال میں مور دین 60% گندم کاشتکار سے نکل گئی ہے, 40% اس کے پاس ہے. سینٹرل پنجاب میں اس وقت ہے کہ کاشتکار کے پاس گندم اس وقت ہے, کیونکہ وہاں پہ ابھی شروع ہوئی ہے.
मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत का फर्ज कितने बनता है कि वो कितने की काश्तकार गंदम को होगी, सपोर्ट मैं ये करे। पूछ रहा हूँ आपके ख्याल में 5 अरब 10 अरब 20 सर अरब? मैं आपको अर्ज करूँ सर, मैं आपको अर्ज करूँ कि अगर हुकूमत आ जाती है, हुकूमत पहले भी जो परचेज करती है ना, अगर फर्ज किया हमारी 30 मिलियन हो तो हुकूमतें परचेज करती हैं 6-7 मिलियन, लेकिन वो 6-7 मिलियन परचेज करने से मार्केट में रेट बेहतर हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। ये नहीं होता फिर 50-40 का फर्क रह आप जाता कह है। ये रहे नहीं हैं, होता मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, मुझे फॉर माय ऑडियंस बताएं, आप ये गवर्नमेंट कहती है हम 150 बिलियन आपको कर्जे दे देंगे, अगर ये 150 बिलियन की सीधी गंदम खरीदते हैं तो आपका मसला हल होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होता है हमारा मसला हल। चले किरमानी साहब से पूछे, किरमानी साहब इन्वेस्ट इंस्टेड ऑफ कि जी हम इतने टुकड़ों में इतने बिलियन के कर्जे देंगे, ये देंगे, अगर 20-40 अरब लगा के एक मसला रिजॉल्व अभी हो जाता है तो फिर उसको सस्ता सौदा है तो उसको क्यों नहीं करते? मालिक साहब, मैं गुजारिश करूं कि खोखर साहब मेरे भाई हैं और इनका जो मैं समझता हूं जो डीलिंग का और तर्ज अमल है इंगेजमेंट का वो काबिल ज़िक्र है, बिकॉज इनका तरीक़ेकार वो है जो प्रॉपर होना चाहिए और इनके साथ हमारा राब्ता भी रहता है। इनकी जो कॉल है वो ठीक है, वो इन्होंने बेहतर समझी। मैं गुजारिश करूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन टन प्रोड्यूस किया। 20 मिलियन में से मालिक साहब 4 मिलियन टन पंजाब गवर्नमेंट ने ख़रीदा, ठीक है। तब बम्पर क्रॉप नहीं थी, तब इम्पोर्टेड वीट नहीं थी, तब बारिशें नहीं थी, ठीक हो गया। इस दफ़ा सूरत हाल आ जाएं, इस दफ़ा इम्पोर्टेड वीट आ गई, इस दफ़ा बारिशें आ गई, इस दफ़ा आपके पास कैरी फॉरवर्ड आ गया। खोकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी खोकर साहब, क्या कहना चाह रहे हैं किरमानी साहब से? सर अर्ज है कि हुकूमत ऊपर भी मुस्लिम लीग नून की है, नीचे भी नून की है। मेरा ज़िला है खानेवाल की 4 तहसीलें हैं, एक तहसील में पास्को है, 3 में फूड है। एक तहसील में पास्को परचेज कर रही है, 3 तहसीलों के काश्तकार पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान में 3 तहसीलों में बारिश हुई होगी ना, पास्को वाली तहसील में बारिश नहीं हुई होगी। पास्को अगर खरीदारी कर रहा है तो पास्को की खरीदारी अगर एक तहसील में है तो पास्को की खरीदारी उस तहसील में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो खरीदारी बाकी तहसीलों से भी हो रही है और इसी चीज को मद्देनजर रख के वो टारगेट। किरमानी साहब मुझे एक बात बताएं, करंट क्राइसिस सॉल्यूशन का क्या हो सकता है? करंट क्राइसिस का सबसे पहला सॉल्यूशन मालिक साहब ये है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूट की है उसकी इंक्वायरी आनी चाहिए। आप अगली बात ये करेंगे जी उससे मौजूदा हल क्या निकलेगा? मालिक साहब, अगर इससे मौजूदा हल नहीं निकलेगा तो अगली बार किसी की जुर्रत नहीं होगी। इस वक्त इशू ये है, वो तो अकाउंटेबिलिटी अलग चीज़ है। इस वक्त किसान सड़कों पे है, किसान तबाह हुआ है, वो कहता है खरीदें, आप कहते हैं अभी हम नहीं खरीदे। एक सोल्यूशन बंदा कहता है अच्छा यार ये 10% पे आएगी, हम 4 मिलियन टन खरीद लेंगे। कोई सोल्यूशन अनाउंस तो होता है ना, सोल्यूशन क्या है इस वक्त? मालिक साहब, अगर प्रोक्योरमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की क्रिटिसिज्म है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना प्रोक्योरमेंट का कोटा बढ़ा दिया तो क्रिटिसिज्म बंद हो जाना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पर इस चीज का क्रिटिसिज्म है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किस मौके पर यह आकर कहा है कि हम प्रोक्योर नहीं करेंगे? जब हम ये कहते हैं कि लेकिन जब सारी गंदम 2600 पे बेच दी होगी फिर आप प्रोक्योर करेंगे। एक सेकंड, जब हम ये कहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड को मिलाकर अरबों रुपए का मार्कअप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास सरप्लस वीट है, फिर भी क्रिटिसिज्म है। चले खोकर साहब, चले लेट मी आस्क खोकर साहब मुझे बताएं, उसका भी क्रिटिसिज्म। खोकर साहब बताएं, किरमानी साहब की हमने बात सुनी सारी, मुझे बताएं आप सोल्यूशन। तो मुझे लगता है कोई नजर नहीं आ रहा सामने। सर इस वक्त इशू ये है कि हुकूमत पंजाब इनकार भी नहीं करती, खरीद भी नहीं करती। इन्होंने 10% की बात की है, मेरे अपने पास पड़ी है 10% सुबह ले मुझसे। तमाम काश्तकारों के पास इस वक्त मैक्सर का कोई इशू नहीं है, अब ख़त्म हो गया वो सारा इशू अल्हम्दुलिल्लाह। कल से ख़रीदारी शुरू करें, हम गंदम लेके आएंगे, अगर मैक्सर ज़्यादा होगा हम वापस ले जाएंगे। तय करें हमारे साथ, हम हाजिर हैं। बताएं किरमानी साहब, वो कहता है खोलें प्रोक्योरमेंट खरीदें, आप जो जिसकी 10% ज़्यादा वापस ले जाएगा, उठाएं अपना ट्रॉलियों का खर्चा। गवर्नमेंट क्यों नहीं अनाउंस करती? जिस तरह खोकर साहब की अल्हम्दुलिल्लाह गंदम का मॉइस्चर 10% हो गया है, इस तरह जब बाकी गंदम का भी होगा और इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट ने एक दफ़ा भी रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन इस चीज़ को भी आप मद्देनजर रखें, मैं इस चीज़ के अंदर डिनाइल में बिल्कुल नहीं हूँ।
मैं खुद एक फार्मर हूं, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाद में हूं, फार्मर पहले हूं। मैं इस चीज के डिनाइल में बिल्कुल नहीं हूं कि ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट जो है डिले हो चुकी है। ऑलरेडी जो जिसकी सकत है होल्ड करने की, सिर्फ वही गंदम को संभाल के बैठा हुआ है। वो तो कह रहे हैं, खोकर साहब तो कह रहे हैं जो फार्मर बच गया है जो बच गया है उसको तो कोई अनाउंस कर दें डेट वगैरह, मतलब कि जो बच गया उसको तो बचा लें। पहली बात तो ठीक है, जिनको लग गया वो तो मारा गया। मालिक साहब, इस वक्त हमें भी नजर आता है कि काफी हद तक हार्वेस्ट हो चुका है और इस वक्त फूड डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पिछले हफ्ते भी बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, मियां नवाज शरीफ साहब ने चेयर की और इस दोबारा फिर इस हफ्ते के अंदर 1-2 दिनों के अंदर दोबारा मीटिंग होने जा रही है। और मुझे इस बारे में उम्मीद है कि ये 400 बिलियन का पैकेज एक तरफ, किसान को इस गवर्नमेंट ने कभी भी पीछे नहीं छोड़ा, किसान को कभी भी इग्नोर नहीं किया। मेरा सेगमेंट का वक्त हुआ। करमानी साहब बहुत शुक्रिया हमेशा की तरफ फॉर गिविंग अस टाइम।